غالب پازیٹو تھنکنگ، اور یہ سمجھتے تھے کہ کتاب و سنت کی روشنی میں چاروں فقہا کی جو تحقیقات اور اجتہاد ہے یہ بالکل درست ہے، اور ان کی مثبت فکر کا نتیجہ ہے۔ مثلاً حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں آمین اونچی کہی ہے کہ آہستہ کہی ہے؟ اب اس میں ائمہ مجتہدین کا اختلاف ہوا۔ کچھ لوگوں نے کہا ہمارے پاس حدیث ہے اور ہم اس کو ترجیح دیں گے۔ نووی کا رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ قرآن اپنے پروردگار کو یاد کرو، دعا مانگو اس سے چپکے دون الجہر من القول، اونچی آواز سے نہ بولو۔ اس لیے حنفیہ نے دعا کے جتنے سیغے تھے ان میں آہستہ کو ترجیح دی۔ انہوں نے اس قاعدے کے موافق آمین کی آہستہ کہنا چاہیے، ثابت ختم ہو گئی۔ باقی ذات نے کہا اونچی آواز سے ختم ہو گئی۔ یہ مثبت سوچ ہے۔ حنفیہ کے یہاں ایک اصول ہے، اور اصول ہمارے نزدیک یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے کسی بھی مسئلے کو قرآن میں دیں۔ حنفیہ قرآن کے اتنے زیادہ پابند ہیں جو کہتے ہیں کہ حدیث سے بھی اوپر درجہ قرآن کا تو ہے ہی ہے، حتیٰ کہ قرآن کی کوئی تلاوت منسوخ ہو گئی ہو اور کسی زمانے میں اللہ نے کوئی حکم جاری کیا ہو، ہم اس کو بھی حدیث پہ ترجیح دیں۔ مزاج ہے، شوق ہے۔ مدینہ منورہ میں امام مالک رحمۃ اللہ عنہ کہتے تھے جو میں نے اپنے اہل شہر کو دیکھا ہے بس کافی ہے، ہمارے شہر والے جو کرتے ہیں ٹھیک۔ تراویح میں عرض کیا گیا کہ حضرت لوگ 36 رکعتیں پڑھتے ہیں، 20 رکعتیں پڑھتے ہیں، اور ہر 4 رکعت کے بعد جو وقفہ ہوتا ہے اس میں پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اہل مکہ اس میں طواف کرتے ہیں، 4 رکعتیں پڑھی تراویح کی، پھر سب طواف شروع ہو جاتا ہے۔ طواف کے بعد وہ بیٹھنا شروع ہوتے تھے تو پھر امام کھڑا ہوتا تھا، 4 رکعتیں اور پڑھا۔ اہل مدینہ مسجد نبوی کی عظمت اور نماز میں ثواب کے اضافے کی وجہ سے تو 4 رکعتوں کے بعد 4 پڑھتے۔ حنفیہ نے کیا کیا؟ حنفی فقہا نے کہا کہ 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد اتنی دیر آرام کرنا چاہیے جتنی دیر میں 4 رکعتیں۔ اس آرام میں کیا کرے؟ یہ دعا پڑھے، درود شریف پڑھے، استغفار کرے، دوبارہ وضو کرائے، بیٹھ کے سسلائے، کولڈ ڈرنکس پیے، ٹھیک ہے سب صحیح، ریلیکس ہو، نماز پڑھو، بس اتنا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ بڑی سختی کرتے تھے۔ وہ کہتے مت پڑھو 4 رکعتیں، 4 کے بیچ میں جو 4 پڑھتے نا مت پڑھا کرو۔ وہ کہتے تھے اس طرح تم لوگوں کو تراویح میں اور نفل میں فرق چھوڑ دو۔ یہ ان کی اپنی رائے تھی، لیکن امام مالک سے پوچھا گیا اور ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا تو انہوں نے کہا میں کوئی حرج نہیں سمجھتا، میں نے اپنے بڑوں کو یہی دیکھا، مدینہ منورہ میں ہم لوگ یہی کرتے۔ ان کے نزدیک اہل مدینہ کا عمل حجت کا دلیل، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے اہل مدینہ کا عمل۔ وہ کہتے ہیں مدینہ منورہ میں خلافت خلفاء رہے ہیں، جو اہل کوفہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک خلافت راشدہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی قوت تشریف لے آئے تھے، اس لیے ہم ان کو ترجیح دیتے ہیں کہ وہ خلافت راشدہ کا آخری حصہ ہے۔ مثبت سوچ کی اوپر غالب کہتے یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یوں بھی صحیح ہے، یوں بھی صحیح ہے۔ یہ تو وہ سطح ہے جو عوام میں پیش آتی ہے۔ اب اس سے اوپر کی سطح پہ جائیں نا، جہاں معاشی مسائل پیش آتے ہیں، جہاں قضاء اور عدالت کے مسائل، ملکی قوانین ہیں، ان ملکی قوانین میں تو
صحابی نے یہ کیا، دوسرے نے یہ کیا، تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کیونکہ امت کے لیے گنجائش پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس لیے وہ آزادی کی وجہ سے حرمین شریفین میں لوگ جاتے تھے، جو نماز جس طریقے سے پڑھتا تھا ٹھیک پڑھتا تھا۔ کہ لوگوں نے حکومتوں سے کہا کہ آپ ہمارے لیے امام کر دیں، رجنی شافعی کے پیچھے نماز پڑھو، ان کے پیچھے نماز پڑھو، کیا ہے؟ 4 مسلح اس طرح۔ عثمانیوں نے اس کو بالکل آرگنائز کر دیا تاکہ کوئی آدمی دقت محسوس نہ کرے۔ مثلا ہمارے نزدیک فجر کی نماز جتنی تاخیر سے پڑھی جائے افضل، جیسے طلوع آفتاب میں بس 15-20 منٹ رہتے ہوں تو فجر پڑھ لی جائے، عورتیں جلدی پڑھ لیں، اندھیرے میں مرد سے پڑھ لیں۔ شافعی حضرات نے کہا نہیں، فجر کی نماز شروع کرنی چاہیے صبح صادق سے اور ختم کرنی چاہیے سورج کے طلوع ہونے سے کوئی 5-7 منٹ پہلے، تو کم سے کم 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ فجر پڑھنی چاہیے۔ پڑھتے تھے لوگ، اتنی جلدی نماز نہیں پڑھتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھاتے تھے اور ایک رکعت میں سورہ یوسف پوری پڑھتے تھے، ایک رکعت میں سورہ نحل پوری پڑھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی طویل فجر کی پڑھاتے تھے کہ سلام کہتے تھے تو صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سورج دیکھتے تھے کہ ایک طلوع تو نہیں ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنی لمبی نماز پڑھائی تو لوگ گھبرا گئے، لوگوں نے ڈھونڈ کے دیکھا تو کسی نے کہا المومنین سورج طلوع ہو گیا، تو پھر ہو جاتا تو پھر کیا کرتے؟ فرمایا کوئی حرج نہیں، سورج بھی دیکھ لیتا کہ ہم اللہ کی عبادت حکمت کے ساتھ جواب دیا نا، فرمایا یہ بھی گواہ رہتا والی بات، تو اس لیے ایسی چیزیں ہوتی تھی اور امت اس کو مثلا شافعیوں کے نزدیک زکوٰۃ اپنے شہر کے علاوہ کہیں نہیں بھیجی جا سکتی۔ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے علاوہ کہیں نہیں بھیجی، اس لیے اپنے شہر میں زکوٰۃ خرچ ہو۔ حنفی فقہاء نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ نہیں بھیجی لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کمپلسری ہو، امت میں جہاں بھی جس جگہ جس مہینے میں ضرورت ہے خرچ کرے، بڑی وسعت ہے، بڑی گنجائش۔ تو اسی طرح مسلح کا جو نادر شاہ کا جب دور آیا، نادر شاہ بڑا دماغ تھا، یہ نادر شاہ، رنجیت سنگھ، بابر، یہ ایسے دماغ تھے جو سلطنتوں کے بانیوں کے ہوتے ہیں۔ یہ تو سکھ نالائق نکلے، رنجیت سنگھ کی قدر نہیں کر سکے، ورنہ رنجیت سنگھ نے جو حکومت بنائی تھی، آپ کو پتہ ہے انگریزوں سے سب سے آخر میں پنجاب فتح ہوا، انگریز نہیں فتح سکے۔ 1850 یا 51 میں جا کر انہوں نے کہیں پنجاب کو اپنے ساتھ شامل کیا ہے۔ یہ بڑا دماغ پنڈی، یہ جو کیمپ ہے، اس کیمپ میں سکھوں کی چھاونیاں، انگریزوں نے 1852 کی رپورٹ یہاں پہ پتا کیا کہ پنڈی کیمپ میں اس وقت جو مہر لگا کر چھوڑ دیے گئے ہیں شیر، تو 50 شیر ہیں یا 52 یہ انہوں نے پنڈی میں جنگل۔ نادر شاہ بڑا دماغ، نادر شاہ نے خط لکھا خلافت عثمانیہ ترکوں، اور انہوں نے کہا ایران میں جو صفوی انقلاب آیا ہے اور ایران میں جبرن جو اہل سنت کو مٹا دیا گیا ہے اور پہلی شیعہ اسٹیٹ قائم ہو گئی، ہمیں چاہیے کہ ایران کو 3 ٹکڑوں میں تقسیم کریں، ایران کو پتہ کریں، ایک ٹکڑا ترک لے جائیں، ایک بلخ اور بخارا کے ساتھ جو مغلز کو ملتا ہے وہ لے جائیں، ایک ہم افغانستان میں شامل کر دیں گے، اور اگر ایران باقی رہا تو یہ قیامت تک کے لیے آپ اس خطے میں امن کے مسائل کو امن تباہ کریں۔ اس نے لکھا خلافت عثمانیہ مان گئی، ان کا بالکل ٹھیک ہے، تم اگر اس پہ مغلوں کو راضی کر دو تو اپنے ساتھ۔ مغل زوال میں نادر شاہ کرتا خط لکھے، اس نے کہیے بھرتا میں لاہور آیا، صوبیدار سے ملا، اس نے کہا یار میں لاہور آ گیا، میرے خط کا جواب تک یہ مغل
دینا ہے جہاں شہزادے دن کو 12 بجے ظہر کے وقت سو کے اٹھتے ہوں، ساری رات پیتے پلاتے ہوں، وہ مغل نہیں رہے جو کبھی اورنگزیب کے زمانے سے پھر بھی ڈر تھا. جب دلی گیا ہے تو دلی سے یہ تجویز پیش کی، سگائی کرو ایران کو تقسیم کر دیتے ہیں، اور یہ جو انقلاب جبر کی بنیاد پہ آیا ہے سب. تو مغلوں نے جیسے کمزور سلطنتیں اپنی جسے بتایا گیا کہ آپ واپس جا رہے ہیں اور سپاہی کر رہے ہیں، اس کا کوئی فوج میں ہو ہی جاتا ہے، ہمیں عمل کرنا ہے. اگلے رات کو افواہ کی دلی میں کہ نادر شاہ چلا گیا. نادر شاہ نے جب دلی کی صورتحال مغلوں کی دیکھی تو اس نے کہا فوری طور پہ شہر کا کنٹرول سنبھالو، بدماش زیادہ ہیں، دھوکے باز زیادہ ہیں، ایسے نہ انہیں مار دو. تو فوج نے کنٹرول سنبھال لیا. افواہ ہوگی کہ نادر شاہ چلے گئے تو مغلوں نے جو عام پبلک تھی انہوں نے انہیں مار دیا سپاہی. اگلے دن جو نادر شاہ کو جب دکھایا گیا کہ ہم آپ کے سپاہی مارے گے، یہ دیکھیں یہ لاش اس نے کہا انہیں مار دو. اس پہ وہ قتل عام ہوا. پھر اس نے دوسری تجویز پیش کی عثمانی سلطنت. اس نے کہا اگر ہم نہیں ایران کو ضبط کر سکتے نا تو آپ پھر 5واں مسلح بھی بچھا دیں. جو علماء شیعہ کے کفر کے قائل نہیں ہیں ان کی خاطر اب 5واں مسلح بھی بچھا دیں، سب کو ایک جگہ جمع کر دیں، ورنہ آئندہ آنے والے حالات ہمارے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی. یہ 5ویں مسلح کا ذکر ہم نے تو اس پہ پڑھا تھا کہ آفس لائبریری میں جو چیزیں ہیں نا وہ برٹش ہے. اب وہ برٹش لائبریری ہو گئی ہے. برٹش لائبریری کا ریکارڈ کبھی آ جائے سامنے، پھر پتا چلے کہ گولز کیا تھے، پھر پتا چلے کہ سیاسی سوچ کیا تھی. نظارت سے 5 مہینے سے زیادہ اس لائبریری صبح جاتے تھے اور دوپہر کو ہی کھانا کھا لیا، بس یہ خالی اور جب شام کو وہاں سے آ جاتے تھے. 5 مہینے 5.5 مہینے اس لیے بتا رہے ہیں کہ ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کچھ پڑھا نہ ہو. وہاں دیکھیے یہ ساری اب ایک کتاب چھپ گئی ہے، گورے نے لکھی ہے، اور اس نے لکھا ہے کہ مسلمانوں نے کیا کیا کارنامے اس نے ذکر کر دیا. یہ 5ویں مسلم نادر شاہ کا کہ اس نے عثمانیوں کو کہا تھا کہ ہمارے پہ عثمانیہ اور 5واں مسلح بنا دے. ہمارے عثمانیہ نے اس کو قبول نہیں کیا، اس لیے کہ تاتاری علماء اور ماتریدی، اور وہاں ایک اور علاقہ ہے تاتاری اور ماتریدی علماء جو تھے یہ انہوں نے تسلیم نہیں کیا. بس 4 مسلم یہ ہے اس کی مختصر سی تاریخ. لیکن اس کے بعد جب محمد بن عبد الوہاب کا انقلاب آیا تو انہوں نے سارے مسلح ختم کر کے صرف حنبلی مسلح اپنا رکھا اور انہوں نے یہ طے کیا کہ وہابیت کو ہم دنیا میں پھیلائیں گے. پچھلے 1200 سال سے جو آزادی لوگوں کی مذہبی ہوتی تھی اسے انہوں نے چھین لیا. اس مذہبی جبر اور تسلط کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ 120 کا نصاب منگوائیں کوئی اپنے بچوں کو پڑھائیں، وہ تلقین کرتے ہیں کہ عقیدہ رکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کافر تھے جنتی. یا سعودیہ میں جو بھی جاتا ہے جو کھلے تھے وہ کتابیں دیتے ہیں نا پمفلیٹ چھپے ہوئے، اس میں دیکھو اپنا عقیدہ لکھتے ہیں وہابی کہ حضرت سالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ویسے، اپنے بچوں کو یاد کراتے ہیں یہ عقیدہ. یہ وہ جبر ہے وہابیت کا جو پوری دنیا پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں اب بھی. اب جو آ گئی ہے حضرت سالت بنا صلی اللہ کے والدین کا تذکرہ کی سی بات مناسب معلوم ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں اصول پہ بات کرو، والدین کو ایک طرف کر. نبوت کا پیغام اس کی اپنی زبان میں نہیں پہنچا وہ جہنمی ہے. یا اصول پہ آؤ. آسٹریلیا میں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے 15 برس کی عمر میں مر گیا، اب وہ جہنم میں جائے گا. ہمارا تو اصول نہیں. ہم علم کلام میں ماتریدی ہیں اور ماتریدیہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ بتایا ہے. اشاعرہ اشعری یہ ایک مسئلہ ہے
جس میں ہم لوگوں نے ماتریدیت سے اشعریت کی طرف آئے ہیں. اور اشعری کہتے ہیں امام کہتے ہیں قرآن کہتا ہے وَاقُلْنَا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا. ہم جب تک کہ رسالت کا پیغام نہ پہنچے. اللہ کی جگہ کہتا ہے ہم نے انبیاء علیہ السلام کو اس لیے بھیجا ہے کہ قیامت میں تم اللہ کہتا ہے میرے مفہوم اس کے کہ میرے خلاف اٹھ کے کھڑے نہ ہو جانا کہ اللہ تیرا تو رسول ہی نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نے خلق پہ اعتراض سے انہیں جہنم سے بچانے کے لیے اپنی طرف سے فرمایا کہ حجت بعد رسل جب رسول بھیجتے ہیں پھر ہمارا حق بنتا ہے کہ جناب فرمان ہے اس کو سزا دے. ہمارے شاہ ولی اللہ شاہ عزیز صاحب رحمۃ اللہ تو بہت وسیع. وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو اس کی اپنی زبان میں پیغام نہیں پہنچا تو جہنم نہیں جائے. حضرت مجدد رحمۃ اللہ اس کے قائل اور اصول کی بات ہماری ہے. آسٹریلیا میں لڑکا مر گیا 16 سال کا, اسے اسلام کی خبر نہیں, تو جہنم میں جائے گا یار. یہ کچھ ہوش کرو. چائنا میں ایک لڑکی بالغ 13 سال کی عمر میں مر گئی, چائنیز زبان میں اسلامی کی مطلب جہنم کیوں جہنم میں جائے گی. وجہ رسالت کا پیغام پہنچے پھر وہ سمجھے پھر وہ انکار کرے اب کافر ہوا. ہم ڈکشنری میں اسے کافر کہہ سکتے ہیں. مجھے 13 سال کی لڑکی ہے 16 سال کا آسٹریلیا کا لڑکا ہے, ڈکشنری کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک شرن ہمارے نزدیک کو کافر ہوگا. کیا اس کا جنت میں جائے گا؟ اس پہ ہمارے علماء کا کچھ کہتے ہیں جائے گا, کچھ کہتے ہیں نہیں مٹی میں ملا دیے جائیں گے, کچھ کہتے ہیں اگر اس نے انسانی حقوق میں گڑبڑ کی ہے تو خدا اس سے حساب دے گا اس کے بعد مطلب. لیکن سب متفق ہے کہ جہنم میں نہیں جائے گا. اور تم یہ کہتے ہو کہ جس تک رسالت کا پیغام نہیں پہنچا وہ بھی جہنم میں جائے گا. تو آپ یہ کہتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر کی طرف چلیے اور جتن کیجیے, پہنچیے سیدنا مسیح علیہ السلام تک. تو یہ درمیان کا 600 سال کا عرصہ ہوتا ہے. 623 ہجری میں حضرت رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم 610 ہجری میں غالب, بس 600 سال کا بنتا ہے عرصہ. اس 600 سال میں کوئی نبی نہیں آیا. جتنے بھی لوگ دنیا میں مرے ہیں جن تک نبوت کا پیغام نہیں پہنچا, کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اربوں اور کروڑوں آدمی جہنم کی نظر ہو. پیغام نہیں پہنچا. پیغام نہ پہنچنے کا یہ حال تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے سسر اور یہ اشرہ مبشرہ میں حضرت سعید رضی اللہ عنہ آتے ہیں کے والد زید اپنی ہتھیلیاں, ہم ایسے سجدہ کرتے ہیں الٹی ہتھیلیاں رکھتے تھے بیت اللہ میں, سجدے میں گر جاتے تھے, روتے تھے, کہتے تھے اے رب تیرے تک پہنچنے کی راہ تیری قسم ہے, اگر آگ کا سمندر تیرے اور تیرے درمیان ہوتا میں کود پڑتا تجھ تک. روتے تھے, کہتے تھے اللہ کہاں, اللہ تیری راہ کدھر ہے. ایک دن حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر گزارتے نبوت سے پہلے, تو آپ نے کہا چچا کھانا کھا لیں. تو اس نے کہا میرے بھتیجے کھولو کھانا, جب کھولا تو گوشت پکا ہوا تھا. کہنے لگے اگر بتوں کے نام پہ گوشت ہے تو میں کبھی نہیں کھاتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, بتوں کے نام پہ بھیج دیجیے, کہتے بھتیجا کرنا کھانا کھائیں. اللہ کی راہ کی اتنی جستجو کوشش انتقال کر گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 35 برس کے تھے. ورقہ بن نوفل جس کے پاس آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ لے گئی تھی, انہوں نے کہا لیتنی حیا, کاش محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتا, جب تیری قوم تجھے مکہ سے نکالے گی تو مشغول ہو جائے گا. آپ کو بڑی حیرت ہوئی, اپنا وہ بکری چاہیے مجھے نکالیں گے مکہ والے کیوں. اس نے کہا عادت نام سے صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ہوئی. فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا, جب بھی یہ فرشتہ کسی پہ گئی لے کے آتا ہے قوم اس کی دشمن ہو جائے وغیرہ وغیرہ. ان دونوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا. زید کے بارے میں تو صحیح رضی اللہ عنہ کہ میرے والد کا کیا ہوا, آپ کی نبوت سے پہلے چلے گیا, کل بتاؤں. اگلے دن آپ نے فرمایا
میں نے ان دونوں کو جنت میں دیکھا ہے سفید لباس میں ٹہل رہے، پادریوں کا جو لباس ہوتا ہے نا سفید، یا کہتے ہیں اسکول پہ آؤ یار، یہ 600 سال والے سارے جہنمی ہو گئے، چائنیز سارے جہنمی ہو گئے، آسٹریلیا والے، امریکہ جب تک دریافت نہیں ہوا تھا اسلام کا پیغام، سب جہنمی، کیا ظلم کرتے تھے۔ ہم کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین بھی انہی میں تھے جن تک پیغام رسالت نہیں پہنچا تھا، اب ان کے ساتھ جہنم میں تو جائیں گے، آگے کیا ہوگا اللہ نے جانتا، اللہ جانتا ہے کیا ہوگا۔ یہ کہتے ہیں نہیں جہنمی، یہ جو وہابیت پوری دنیا میں مسلط کرنے کی تیل کی دولت کے ذریعے ہے نا، یہ اس کا شاخسانہ ہے کہ انہوں نے سب ختم کر دیا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے مزار برباد کر دیے، جگہ توڑ دی، تاریخ پوری ختم کر دی۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ نماز پڑھی تھی، اسی وقت جب مدینہ منورہ گئے تو ہم نے دیکھ کے افسوس ہوا، وہاں پہ ٹائروں والی کی دکان ہے، اور اس دکان میں کون کہہ سکتا ہے کہ یہاں حضرت نے نماز پڑھی تھی، اس جگہ کو نہیں چھیڑنا چاہیے تھا، بٹا دیے سب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلواریں کہاں گئی؟ عثمانیوں نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو سجانے کے لیے ہیرے، عثمانی امیر جب پہلی مرتبہ مدینہ منورہ میں آئے ہیں تو انہوں نے کہا جوہریوں کو بلاؤ، جوہری بلائے گئے، ان کا بولو سب سے اچھا ہیرا، ان کا جی 80,000 تولے سونا ہے اس کی، اس کا پرواہ نہیں، لاؤ، لایا گیا، اور جا کے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ رکھ دیا، بس روئے اور باہر آگے کہنے کے زندہ ہوتے میں اپنی سلطنت پیش کر دوں۔ یہ محبت کی باتیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو پتہ ہے کہ قسطنطنیہ جب فتح ہوا ہے، سلطان محمد فاتح نے کہا اس کو ٹھیک کرو، پتہ تو ہو گیا تھا، وہ ٹھیک ٹھاک کر لیا، بازاریں وغیرہ بازار سڑکیں جب بن گئی تو آئے، انہوں نے پہلی تقریر کی، انہوں نے کہا وقفت هذه المدینہ علی مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس شہر سے گورنمنٹ کو جتنا نفع تاجروں کو اس سے وصول ہوگا، جو ٹیکسز لگیں گے لگائیں گے، یہ سب کا سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے قربان۔ 1921 تک سارے استنبول سے جتنے عثمانیوں کو پیسے ملتے تھے، نفع ہوتا تھا، مدینہ منورہ بھیجتے تھے، دھیرے لوگوں کو ایسے بات ہوتے کہتے تھے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر، انہوں نے آپ کے نظام کے بارے خراب کیا۔ بھیا روزے کا مسئلہ فقہا نے لکھا ہے کہ سب کو سمجھنا چاہیے، 11 مہینے جو نوکری کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ اس سے اتنا بچا لیں کہ وہ 1 مہینہ کام نہ کریں تو ان کو کفایت کریں۔ مزدور کیوں 12 مہینے کام کرتے ہیں؟ شیڈیول لائف نہیں ہے، منظم زندگی نہیں ہے نا، جب تک منظم زندگی گزارنے کی تربیت نہ ہو کام نہیں چلتا۔ فقہا لکھتے ہیں کہ 11 مہینے مزدوری کرے اور بچائے تاکہ 12واں مہینہ آسانی سے۔ پھر وہ لکھتے ہیں فقہا مسائل میں کہ مالک کو چاہیے کہ جو مزدوروں کی ٹف ایکسرسائز اور چیزیں ہیں انہیں چاہیے کہ وہ فجر کے بعد شروع کر کے اور دوپہر سے پہلے اسے ختم کر دیں، انہیں بھی چاہیے کہ تربیت کریں۔ اس کے باوجود اگر کوئی مزدور ایسا ہے کہ اسے ڈر ہے بے ہوش ہو جائے گا، روزہ رکھ لیا شدید، تو اضطرار کی جتنی کیفیتیں سب میں شریعت کا حکم بدل جاتا ہے۔ یہ اصول کی بات یاد رکھنی چاہیے کہ جہاں انسانوں پہ سختی آتی ہے نا، تکلیف، شریعت اپنا مزاج نرم کر دیتی ہے۔ جتنی یہاں سختیاں پڑیں گی شریعت مسئلہ اتنی آسان کر دے گی۔ یہاں اتنی سختی ہے کہ موت کے منہ میں جا رہا ہے، شریعت کہتی ہے سور کا گوشت کالوں پر مرو، اس کی مشہور مثال۔ یہ سب چیزیں ایسی شریعت اسی لیے حکم رکھے کہ کوئی آدمی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، شریعت اچھا لیٹ کے نماز پڑھے، اس طرح کا۔ کوئی آدمی خودکشی پہ آمادہ ہے کہ میرے پاس گھر نہیں ہے، مر جائے گا، خودکشی کر لے گا، شریعت کہتی ہے اچھا تم سود پہ پیسے لے کے جو کچھ کر سکتے ہو وہ کر لو، مرو۔ جہاں جہاں اضطرار کی کیفیت پیش آتی ہے شریعت اپنا حکم بدل دیتی ہے۔ اس شخص کو ڈر ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ وہ بدکاری میں پڑ جائے گا، شریعت کہتی ہے اس سے پہلے کہ جو مر رہے ہیں وہ تمہارے لیے درست ہیں، یہ درست نہیں ہے کہ تم
ڈائریکٹ جا کے غلطی کا ٹکرا۔ بالکل اسی طرح یہ بھی مسئلہ ہے، مزدور مرتا ہے جون جولائی کی گرمی میں، بے ہوش ہوتا ہے، شریعت کہتی ہے روزہ توڑ لے، اس کی قضا انسان کی زندگی اصلی سے۔ یہ بھیا جس نے بھی سوال لکھا ہے نا، ضرور پٹوانے کا ارادہ فرمائیں۔ دیکھیے بھیا دو موقف ہیں، دونوں بیان کر دیتے ہیں مختصر، اور جو آپ ہماری رائے پوچھیے ہم جدھر ہیں ہم بھی کہہ رہے ہیں۔ جہاں تک آپ یہ تحریر فرمایا رہے کہ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں پیش آتی رہتی ہیں، تو شریعت کے جو مقاصد ہیں انہیں حاصل کرنے کے لیے کیا وہی طریقے رکھے جائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے دور میں تھے، یا تبدیلی ہو سکتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک سائنس کی تعلق کی چیزیں ہیں نا، سائنس کی کتابیں ہر 10-15 سال بعد پرانی ہو جاتی ہیں، اسی کے سائنس کے نظریات ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے وہی پکی چیز ہے، وہی سیمنٹ کا فرش ہے، وہی ماربل ہے جس پہ آدمی کھڑا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ادھر سے ادھر سے۔ اور سائنس ہر 10-15 سال بعد کتابیں بیکار ہو جاتی ہیں، ہر 10 سال بعد 15 سال بعد کتابیں اٹھا کے دیکھیں، حتیٰ کہ افسوس میڈیسن کی کتابیں بیکار ہو جاتی ہیں کہ پہلے یہ دوائی تھی تو اب یہ دوائی ہے، 15 سال پہلے سرجری ہوئی تھی تو اب میں یہ سب ایسے ہی بچوں کی باتیں ہوتا ہے۔ جہاں تک شریعت پہ اس کے مقاصد کو حاصل کرنے کا طریقہ اس کا بدلنا ہے، ہم اس بات کے قائل ہیں کہ شریعت کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے ذرائع بدلنے کی علماء کی ایک پوری جماعت ایسی ہے جن کی توہین نہیں کرنی چاہیے، لیکن وہ کہتے ہیں پرانے طریقے کی۔ مثلا وہ بھی کہتے ہیں کہ حج کرنا ہو تو اونٹ پہ جائیں، اب بھی اس بات کے قائل ہیں کہ 2 چادریں باندھنی چاہیے، اب بھی اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ ننگے پاؤں پھرنا چاہیے، اور مقاصد شرعیہ پر پہنچنے کے لیے درمیان کا جو راستہ طے کرنا ہے وہ اسی طریقے کا قائل ہیں، اسی لیے وہ سخت برا بناتے ہیں اگر کرسی پہ بیٹھ کے کھانا کھائیں یا ٹیبل پہ۔ سر سید کے کفر کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی لکھی تھی کہ کرسچان ہو گیا ہے اور چمچے سے کھانا کھاتا ہے، اور کرسچین ہو گیا ہے اور ٹیبل اور چیئر استعمال کرتا ہے۔ تو سر سید نے بھی بھیجا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مرتبہ مسجد نبوی میں چیئر کرسی پہ بیٹھے تھے اور خطبہ ارشاد فرمایا تھا، وہاں کیا خیال ہے؟ تو ہیں ایسے لوگ ابھی پائے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایسے ہی کرو، یہ ان کی سوچ یہاں کہتے ہیں بالکل ٹیبل بھی یوز کرنا چاہیے، چیئر بھی یوز کرنی چاہیے، اور چھری کانٹے کے ساتھ کھانا چاہیے، آدمی کو ٹوتھ برش کا استعمال کرنا چاہیے۔ حرج کیا ہے؟ شریعت نے جو مقاصد متعین کیے ہیں ان تک پہنچنے کا ذریعہ اگر شریعت کے کسی نص سے نہیں ٹکراتا تو شاید اصول کی بات، شریعت کے منصوص ہونے سے ٹکرائے گا، ہم بھی اس کو قائل ہیں۔ مثلا ایک آدمی کہتا ہے کہ ہمارے زمانے میں مسجدیں کم ہیں تو لہٰذا جوئے خانے قائم کیے جائے اور جوئے کے پیسے سے ہم مسجدیں بنائیں گے، مدارس بنائیں گے۔ ایک کہتا ہے میرے ہاسپٹل میں پیسے نہیں آتے لہٰذا کیا لڑکیوں کا ناچ ہوگا، یہ دلی کی پرانی اردو ہے، تو اس سے پیسے آئیں گے، ہم کہیں گے یہ ذریعہ غلط ہے، بھائی نہ کرو، اللہ نے بھی ضروری قرار دیا ہے مریضوں کا علاج، کیوں نہیں اگلی نسل کو گمراہ کرنے چاہیے، نہ کرو۔ یہ جو درمیان کا واسطہ اگر شریعت کے مطابق ہے بالکل ہمیں جدید چیزوں کو اپنانا چاہیے، کام کرنا چاہیے۔ اتنی چیزیں ایسی جس کے بغیر کوئی شارع کار نہیں، اب ممکنہ بھی ہے جہاز کا سفر چھوڑ خط لکھوانا ہے مریدوں کو، اب 100 مرید بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت فرما رہے ہیں 100 خط ہے، ایک کی اگر فوٹو کاپیئر کا استعمال ہے، فوٹو کاپی آپ یوز کر لیں، آپ 12 میلوڈی بھیج دیں، یہی سے فوٹو کاپی کرا لیں، وہ
کہتے ہیں نہیں فوٹو کاپی اور درست نہیں ہے، پرانی سیاہی، پرانی قلم دوار، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو بہت زیادہ پیچھے رہ جانے کا سبب ہے، اور مسئلہ کوئی اتنا بڑا نہیں ہوتا، 20 سال گزرتے ہیں تو وہی جو گزر کھڑے تھے ادھر آ گئے۔ 50-60 سال پہلے کسی نے لکھ دیا تھا کہ ٹی وی کا استعمال اگر اسلام کے لیے کیا جائے تو جائز ہے۔ اتنے لگتے دیے اس وقت کے مولوی صاحبان نے، پورا مغربی پاکستان ٹی وی کی عادت اٹھ کھڑی ہوئی، یہ گمراہی ہے، یہ فلموں کا راستہ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ سن 50 کی یہ بات ہے، اور 70 سال 67 سال کے بعد کیا ہوا، وہ سارے ہی جاتے ہیں، ان کے بیٹے بھی جاتے ہیں، اولادیں بھی جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو 2-4 چیزیں کوئی حرام رہ گئی ہیں یار، انہیں رہنے دینا، یہ نہ ہو کہ ہماری اپنی نسل کے یہ کی جائے۔ پینٹ پہننا، دمشق کے علماء نے ارتداد کا فتویٰ لکھا کہ کوئی پہننے کا پینٹ تو مرتد ہو جائے گا۔ ایسے ہی یاد آیا، ہم دمشق بارہا گئے، حتیٰ کہ پوچھا وہاں کے علماء سے کہ کوئی رہ گیا اس شہر میں جو پرانا لباس پہنتا ہو، ہر کوئی پینٹ شرٹ پہنتا ہو، کوئی نہیں۔ کہ کوئی نظر آئے تو سمجھنا کسی گاؤں سے آ رہا ہے۔ تہران ابھی رمضان سے پہلے جانا ہوا، تہران میں ایک مرد و عورت ایسا نکلا جس نے ایرانیوں کا لباس پہنا، وہ کتابوں میں آتا تھا جو نادر شاہ وغیرہ کے زمانے میں پہنتا۔ پوچھا یہاں کوئی رہ گیا ہے؟ بولے کوئی نہیں، کوئی مرد عورت، سب چیز، سب پینٹ، سب وہی، عورتیں اوپر جو بھی اوڑھ رہی تھی چادر وغیرہ اوڑھ، جو بھی، لیکن لڑکے ایسے ہی، مرد ایسے ہی ساتھ۔ نے کہا کوئی ایک کام نے تو دیکھا ہی نہیں۔ فرانس کا وہ اثر پڑا ہے، تہذیبیں بدلتی ہیں، تسلط، غلبہ، ثقافت، تعلیم تہذیب کو جنم دے۔ واقعہ معراج میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، عام طور پہ علماء اسی طرف گئے ہیں کہ دیکھا۔ اصل اختلاف ایک حدیث کے لفظ سے پیدا ہوا ہے، انی اور انا دونوں ہی طرف ہوتی ہے، الف نون اور چھوٹی ہے، الف پہ زیر لگا دیجیے تو انی بن جائے گا، اور یا جو چھوٹی ہے اس پہ کھڑی زبر موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرح لگا دیجیے تو انا بن جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا کیا فرمایا تھا؟ وہ لفظ لکھنے میں انی اور انا دونوں آ گئے۔ بعض نے پڑھا انی آ رہا ہوں میں نے اللہ کو دیکھا، بعض نے پڑھا انا آ رہا ہوں میں کیسے اللہ کو دیکھ سکتا تھا۔ اس کے علماء کے دونوں طرف ہیں، لیکن عمومی طور پہ علماء اہل سنت اسی طرف ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زیارت ہوئی۔ آپ کا یہ تحریر فرمانا کہ ان آنکھوں سے ہوئی تھی تو بھیا وہ تو ایسا مقام پر پہنچ گئے تھے جہاں ٹائم اور اسپیس کچھ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی جگہ لے جایا گیا جہاں کوئی چاہت اور صرف بھی باقی نہیں رہی تھی اور ٹائم کا بھی تصور باقی نہیں رہا تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے وہاں زیارت کی ہے، دیکھا ہے، اللہ جانے، اس میں پڑھنے ہی نہیں چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ میں جب پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ فیما یختصف بالملأ الاعلیٰ، میرے فرشتے ملأ اعلیٰ میں کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ ملأ اعلیٰ جو ہے نا، اللہ کے بڑے جلیل القدر فرشتے، جبریل، میکائیل، بڑے بڑے منصب کے لوگ وہاں ہوتے ہیں۔ اللہ کو آتا ہے ملأ اعلیٰ میں، ملأ اعلیٰ میں اللہ کی وہ جو ایک مجلس ہے، کانپنے لگتے ہیں، فرشتے پر مارتے ہیں، زمین پہ لڑکنے لگتے ہیں، اور ایک دوسرے پوچھتے ہیں ماذا قال، قرآن میں آیا ماذا قال، تمہارے رب کا کیا ہو؟ قالوا الحق، کہتے ہیں یار جو بھی آیا ہے سچ، وهو العلی الکبیر، اللہ کی ذات بڑی ہے، علو شان ہے، اللہ کی ذات بہت عظمت والی ہے۔ پھر جب سکون ہوتا ہے تو ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ اللہ کو یہ آیا ہے۔ اس ملأ اعلیٰ میں دنیا میں جو بڑے کبار اولیاء کرام ہوتے ہیں وہ بھی شامل
یہ تاکہ ان کی ارواح مانی جائے. اللہ اکبر انتہائی درجے کا روحوں کو ملتا ہے. اس لیے جب وہ روحیں کوئی حکم سنتی ہیں سکون میں آتی ہیں دنیا میں اپنے چاہنے والوں کو جا کر خواب میں بتا دیتی ہیں کہ یہ چیز ہونے والی ہے, یہ حکومت تبدیل ہو جائے گی, تمہاری چیف کی اب چھٹی ہونے والی ہے, جنازہ پڑھ دو فلاں پارٹی کا. وہ آ کر ان سے انٹرنیشنل لیول کی چیزیں بتا جاتے ہیں, یہ حکومت کی تباہی ہے, یہ قوم تباہ, یہ جنگ ہار دیں گے, یہ جنگ جیت جائیں گے. اس ملأ اعلیٰ میں ڈسکشن ہوتی ہے. اس ملأ اعلیٰ میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں, قرآن بھی کہتا ہے. جب آپ پہنچے ہیں وہاں پہ تو اللہ نے پوچھا کہ فیما یختصر بالملأ اعلیٰ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے ہیں جہاں زمان و مکان نہیں تھا, ٹائم اینڈ اسپیس, وہاں پہ پہنچ کے آپ سے اللہ نے فرمایا فیما یختصر, میرے رشتے ملأ اعلیٰ میں اس چیز پہ بحث ہو رہی ہے. ٹاپک کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں معلوم. اور یوسف صاحب تھے نا دینی جماعت والے, وہاں الیاس صاحب رحمۃ اللہ کے بیٹے, ان کے قادر نے خود ہم سے کہا کہ ہم ایک وقت دلی میں سوئے ہوئے تھے تو ملأ اعلیٰ کے فرشتے آئے اور انہوں نے سے خواب میں کہا کہ حضرت کو فلاں علاقے میں جماعتیں بھیجیں کیونکہ وہاں کے متعلق فیصلہ ہو گیا ہے کہ ہندو مسلم لڑائی ہوگی شدید, اور قتل و غارت گری ہوگی اور خون ہوگا, اور اگر یہ لوگ چلے جائیں گے اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم سزا دوں گا. تو تجھ سے کہا چلیے میں بھول گیا. جب لڑائی ہوئی اور قتل و غارت ہوئی, غارت گری ہوئی تو سب بڑے پریشان روتے رہے, بڑا زیادہ دکھ تھا. تو میں نے ایک لڑائی میں کہا تھا شدید ناراض ہوئی, اس سے کہا اتنی بڑی چیز مجھے ہوئی تھی تم نے مجھے آ کے بتائی. سب سے اچھا کلام جو ہمارے یہاں سے لکھا ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ بارگاہ میں بڑی تفصیل سے لکھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے پوچھا کہ فیما یختصر, ملأ اعلیٰ میں کیا بحث ہو رہی ہے, اپنا مجھے نہیں پتا. تو آپ نے کہا فوضع اللہ یدہ علی صدری, اللہ نے اپنا دست مبارک میرے سینے پہ رکھا. فوجدت بردہ فی ظہری, یہ رد ہے اہل تشیع کا جو کہتے ہیں اللہ کی زیارت ہی نہیں ہوگی. اس معاملے میں ہم اور اہل حدیث ایک ہی اصول کے قائل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاتھ کی ٹھنڈک میں نے اپنی قبر میں محسوس کی, اتنا سکون تھا اس میں. جس سے کہا آپ بتائیے, میں نے کہا اللہ کو اس بات پہ بحث کر رہے ہیں کہ میری امت کے گناہ کیسے معاف ہوں گے. پھر اللہ نے کہا کہ کیا جواب دیا, میں نے کہا اللہ دوسری پارٹی جو تھی انہوں نے جواب دیا کہ اس امت کے گناہ معاف ہوں گے گرمیوں میں شدید دھوپ میں جب وہ آئیں گے نماز پڑھنے, اور سردیوں میں جب وہ فجر اور عشاء میں آئیں گے تو سردی کی وجہ سے اور گرمی کی دقت کی وجہ سے گناہ ہوں. تو ان حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیارت ہوئی ہے, اور کیسے ہوئی ہے کچھ نہیں پتا. دوسری بات جو آپ نے لکھی ہے کہ بوڑھی عورت کا سامان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمر پہ لے کے اس عورت کو جھلک کر کے کہیں چھوڑنے کے سب چھوٹ ہے, سب چھوٹ ہے. طے کی نہیں کیا ہونے برابر. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ بے شمار چھوٹ ہیں. یہ پڑھتے ہیں نا تحیات للہ والصلوات والطیبات. معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے پوچھا کیا لائے ہیں تو ہم نے اتنا پڑھا, پھر آگے سے اللہ نے جواب دیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, پتہ نہیں وہ جو پوری سب جھوٹ پہ مبنی. ہم نے یہی ایک سے کہا کہ یہ جو بھی مکالمہ ہوا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وعلی عباد اللہ الصالحین, یہ جو جھوٹ بولتے رہتے ہو, آخر کسی صحابی نہیں سنا ہوگا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے آگے بیان کیا ہوگا کہ ہے کسی کی تبلیغ دکھاؤ تو صحیح تھا. کچھ نہیں. اتنا جھوٹ ظالموں نے شامل کر دیا کہ اب ہمارے یہاں بعض لوگ, ہم تو مقبول کرتے تھے اہل تشیع کو کہ جناب والا آپ کی کتابوں میں بہت چھوٹی روایات ہیں, اب ہمارے یہاں ایسے ایسے باعث اور مولوی پیدا ہوئے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ریکارڈ جھوٹ کو کوئی 10-12 تقریریں سن لو, حدیث میں آیا لکھ لو, اور ان سے پوچھا حضرت یہ کہاں,
کہاں سے سنا؟ کیا کس سے سنا ہے یار؟ کسی مستند عالم دین کا بتاؤ انہوں نے کہاں سے سن لیا ہے؟ وہ کس کتاب کا حوالہ دیں گے نا. اصل خرابی کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہم نے پڑھنا نہیں. ہم اتنے نالائق ہیں کہ دن میں 200 صفحے لکھتے ہیں. سورہ بقرہ کا آخری رکوع سے یا حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں جملے معراج میں دی گئی. آپ نے کہا 5 نمازیں. اس سے پہلے مسلمان 2 نمازیں پڑھا. ہم نے 5 نمازیں اللہ مجھے عنایت فرمائے. 50 تھی. فرمایا میں جب واپس چلا تو ایک آدمی ایک کوئی زور زور سے بول رہا تھا. اللہ کہتا ہے اتنے ادب کا مقام تھا کہ ما ذاب البصر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے راستے سے ادھر ادھر دیکھ نہیں سکتے. کبھی کوئی چیف وزیر اعظم کے ساتھ جائے نا تو جتنے ریسپیکٹفلی لوگ چلتے ہیں اللہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ذاب البصر و ما تمکی رات کی جگہ سے نکٹ سکی. اتنا احترام غالب تھا. وہاں ایک آدمی کی آواز اونچی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ کون ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں اتنا اونچا بول رہا ہے. تو انہوں نے کہا یہ موسیٰ علیہ السلام ہے. اللہ کو پتا ہے کہ ان کے مزاج میں حدت ہے, سختی ہے, غصہ ہے. تو اللہ نے کہا کہ میں نے معاف کیا, موسیٰ تو بولتا رہا. یہ محبت ہے نا. تو میں نے جیوی سے پوچھی کیا کہہ رہا ہے, کیا کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی میرے بعد آیا اور اللہ اس کی نبوت آپ نے مجھ سے بڑھا دی, اس کی امت میری امت سے بھی زیادہ چلی گئی. آپ نے کیا کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سوچا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤں گا اور میں کہوں گا کہ آپ کی امت کی بے وقوفی ناقدری وہ تھی, باقی آپ کسی سے کم تھوڑے ہی ہمیں تسلی دینے کے. لیکن جب میں پہنچا تو انہوں نے کہا سنائیے کیا دن ہے؟ میں نے کہا 50 نمازیں. انہوں نے کہا جلدی جائیے, درخواست پھر کم ہوتی ہے, پھر آخر مطلب 5. تو کہا جائیے اور بھی کم کرائیے. تو میں نے کہا آپ شرم آتی ہے. کیا میری امت نے 2 پڑھ کے نہیں دی, آپ کی امت 5 کیسے پڑھے گی؟ یہودیوں نے 2 نہیں پڑھی. آپ نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے حیا. دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ کا آخری رکوع مجھے اللہ نے دیا اور مجھ سے فرمایا کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے پڑھے گا یہ رکوع آخری, اس کے لیے ساری رات کی عبادت کا ثواب ہے. اور تیسری چیز اس سے کہا کہ آپ کی امت میں شرک پہ نہیں نہ مرا تو بالآخر اس سے جنت ملے گی. یہ 3 چیزیں تو صحیح حدیث سے ثابت. ایسی حدیثیں ہم کہتے ہیں پڑھتے نہیں نا, مطالعہ نہیں کرتے. جب مطالعہ نہیں کریں گے حدیث کا تو جھوٹ. ہم کہتے ہیں کہ تمہارا مذہب انہی جھوٹی روایات کی بنیاد پہ قائم ہے, تو اس جھوٹے مذہب کی ضرورت ہی کیا ہے یار, چھوڑو اسے. ہم کوئی محتاج ہیں جھوٹی روایت. میں اپنی بیٹی کا نام عائشہ تبدیل کر کے بھتیجے عائشہ کی بجائے اگر فائزہ کرتے تو کیسا رہے گا؟ کامیاب, کامران, جیتی. اور کیا ہمارے حنفی فقہا کے نزدیک غیر محرم عورت ہو یا عورت محرم ہاتھ بھی لگا لے تو بھی وضو نہیں. ہاتھ لگانا جائز تھا یا ناجائز تھا یہ ایک الگ بحث ہے, لیکن عورت کو دیکھنا تو درکنار, اس کو ہاتھ بھی لگا لے, چھو بھی لے تو وضو نہیں. یہ صرف وہابیوں کا مسئلہ ایسا ہے پہلے حدیث کا کہ عورت کو اگر ہاتھ لگ گیا وضو ٹوٹ گیا. ہم حرم شریف میں پہلی مرتبہ حاضر ہوئے تو وہاں تھے کچھ ایسے ہی اور طواف ہو رہا تھا. انہیں پتا نہیں کیا ایسی خرابی ہمیں نظر آئی, بحث شروع کر دی. تو ہم نے کہا شاید یہ ساری حدیث پہ عمل ایسے ہی کرنا ہے, صرف دیکھ کے نا, پڑھ کے, اور عقل سمجھ سے کوئی کام نہیں لینا. تو جتنی طواف میں عورتیں ہیں اور مرد ہیں کسی کو چھو لے سر تو اس میں ٹوٹ گیا. تو شافعی مسئلہ کا بھی